قائد اعظم اعلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام نہایت ہی معزز مکرم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزت کے لائق میری اسلامی اور روحانی صحابیات اور امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والی میری مائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا آج کا یہ خطبہ جمعہ اور زندگی کے سارے نیک اعمال ہمیشہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان تیرے گھر میں آئے ہیں مولا، ان سب کے گھروں سے، ان کے جسموں سے بیماریوں کا خاتمہ کر دے۔ اللہ ان کے رزق میں، خوشیوں میں، جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ قاری صاحب تھوڑی آواز اور کٹ کر دو نا، چس آ جائے گی، کیونکہ میں رولا نہیں پڑنا، بس آواز نہیں چھیڑنا اور کسی نے نہیں چھیڑنا، اب تھوڑی کٹ کر۔ حضرات، میں آپ کے سامنے جزاکم اللہ میں آپ کے سامنے ابھی اس وقت اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ پوری کائنات میں 14 طبق میں جس کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ خلیل بنایا ہے۔ خلیل اللہ، خلیل کا مطلب یہ ہے، حضرات توجہ کیجئے، ایک ہے کہ کائنات محبت رب سے کرے، ایک ہے کہ رب اپنے خلیل سے محبت کرے۔ حضرات کیا مقام ہے اس خلیل اللہ علیہ السلام کا، کیا مقام ہے اس عظیم ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ کون ہیں حضرات؟ جس گھر میں پیدا ہوئے، بس توجہ چاہیے آپ کی، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بت پرست کا ہے، وہ گھر بت فروش کا ہے، وہ گھر بت بنانے والی فیکٹری، بت بنانے والا کارخانہ ہے، جو بت بنا کے لوگوں کو فروخت کرتا ہے۔ یہ نفع کا مالک ہے، یہ رزق کا مالک ہے، یہ اس کو سجدہ کرو، اس کو فلاں جگہ رکھو۔ پتھر لکڑی کے بت بنا کے وہ فروخت کرتا ہے، جو فروخت کرتا ہے بت بنا کے۔ کائنات کے رب کا فیصلہ دیکھو، میرے پروردگار نے بت فروش کے گھر بت شکن پیدا کر دیا ہے۔ جملے نوٹ کرو حضرات، توجہ میری طرف کریں۔ احباب گرامی تھوڑا آگے ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں۔ جو ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں نا، اٹھ کے اندر آ جائیں، میں آپ کے لیے جگہ بنوایا کہ تو میرے سامنے آ جزاکم اللہ۔ برآمدے میں جتنے ساتھی بیٹھے اٹھ کے اندر آ جائیں۔ اللہ جو بھی آ رہے ہیں، اللہ ان سب کو اچھی سے اچھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائیں اندر، آ جائیں ماشاءاللہ، اندر آ جائیں۔ جو ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں نا، آ جائیں اندر، آ جائیں جزاکم اللہ، آج اندر جگہ بہت جگہ پڑی، آ جائیں اندر، آ جائیں۔ قاری صاحب تھوڑی ڈیوٹی ہے، بندہ اندر بھیج دو، ہاں اندر ڈیوٹی، اندر جگہ پئی ہے، توجہ ہے جی۔ بت فروش کے گھر اللہ نے بت شکن پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا؟ بت شکن۔ توجہ، بت فروش کے گھر بت شکن، بت بیچنے والے کے گھر بت توڑنے والا بن آ گیا۔ ہاں جی، بت توڑنے والا، ہائے ہائے ہائے، بتوں کے پجاری کے گھر بتوں کے انکاری کرنے والا پیدا ہو گیا۔ اس کے گھر میں توجہ کیجئے، بت شکن کے گھر، بت فروش کے گھر بت شکن، اور سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والوں، اونٹ ذبح کرنے والوں، چودھری صاحب آجو ماشاءاللہ، سلیم صاحب آجو اندر آجو، اونٹ ذبح کرنے والوں، گائے ذبح کرنے والوں، بڑی بڑیاں قربانیاں، بڑی کرسی منگا دیئے،
بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے. ادھر دیکھو، قربانی کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے پہلے عقیدہ بھی ابراہیمی اپناؤ. عقیدہ بھی ابراہیمی اپناؤ. اللہ اللہ، میرے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو بت شکن آزر کے گھر پیدا کر دیا. حضرات، بیٹا پیدا ہوا، آزر بڑا خوش ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، آزر بڑا خوش ہے، میرا وارث پیدا ہو گیا، میری فیکٹری، میری زمینیں، میرے کارخانوں، میرے کاروبار کا وارث مالک پیدا ہو گیا. حضرات، خوشیاں مناتا ہے، قوم کو بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، میرے گھر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے. نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے. حضرات، بڑی دلچسپ کہانی میں چھیڑ کے بیٹھ گیا ہوں. یہ کہانی ڈائجسٹ میں سے نہیں، نیا اخبار دوپہر کا ملتان کا جھوٹا اخبار نہیں. یہ جو کہانی چھیڑ بیٹھا ہوں، یہ کہانی اللہ کے قرآن سے مجھے ملی ہے. سبحان، تھوڑا اونچی سبحان اللہ کہہ دیں، تھوڑا جاگ کے بیٹھیں. اللہ کے قرآن سے یہ مجھے کہانی ملی ہے. حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے. اب رفتہ برفتہ حضرت ابراہیم بڑے ہوئے، بیٹھنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے. جب بولنے کے قابل ہوئے تو بھائیو غور کیجئے، توجہ کیجئے. جب سمجھدار تھوڑا شعور آنے لگا، آزر نے چند سیمپل بنا کے بتوں کے، چند سیمپل، حالانکہ بت جو ہے یہ بت ہے، یہ نکارہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. بت کس کو کہتے ہیں؟ من دون اللہ، جس کی پوجا کی جائے. وہ انسان ہے تو بت بن جائے گا، وہ مورتی ہے تو بت بن جائے گا، وہ درخت ہے تو بت بن جائے گا. آج مجھے بولنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، چوک منڈا کے اندر، آج مسجد محمدی کے اندر مجھے بیان کرنے دیجئے. جو اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جائے، مٹی ہوگی بت بن جائے گا، قبر ہوگی بت بن جائے گا، پتھر ہوگا بت بن جائے گا، گائے ہوگی بت بن جائے گا، سورج ہوگا بت بن جائے گا، چاند ہوگا بت بن جائے گا، ستارے ہوں گے بت بن جائیں گے. من دون اللہ، رب کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ کی جائے، کسی کو سجدہ کیا جائے، کسی کو پوجا جائے، پجاری پوجا کی جائے، کسی کو سجدہ کیا جائے، وہ بت کہلائے گا. وہ چاہے زندہ انسان ہو، چاہے مردہ انسان ہو، چاہے صورت ہو، چاہے فوٹو ہو، چاہے قبر ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے حجر ہو، کچھ بھی ہو، من دون اللہ، وہ کیا ہوگا؟ بولو تے صحیح، اچھی بولو. بت کی سمجھے کہ نہیں؟ بت رب کو بھی پسند نہیں. بت جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ان بتوں کی انکاری کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں. کتنے؟ 1.25 لاکھ نبی. اب آزر نے کچھ سیمپل بنا کے بتوں کے ٹوکرے میں رکھ دیے. کہنے لگا پتر جا ہن گلیاں دے وچ ہوکا دے کہ میرے پیو نے چند نوے سیمپل بنائے نے. یہ نواں ماڈل ہے، 2021 ہیں، 2022 ہیں، نواں ماڈل ہے. انہوں دیکھو، خریدو، یہ بڑے کام کے نے، ان سے مانگو گے تمہاری سنیں گے. یہ سب کچھ یہ کرنی والے ہیں. بت کا ٹوکرا حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے سر پہ رکھا اور اپنے محلے قوم رشتہ داروں کے پاس گئے اور کیا کہنے لگے؟ کیڑے والے کیلے خرید لو، کیڑے والے امرود خرید لو، گندے امرود گندے کیلے کوئی خریدے گا؟ بولو تو صحیح. چتری والے کیلے، کیڑے کیلے؟ چتری والے کیلے، میٹھے امرود خریدو، خریدیں گے نا؟
حضرت خلیل علیہ السلام نے جا کے اعلان کر دیا، او میری قوم کے لوگوں، یہ بت نکارہ ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، خود نہیں اٹھ سکے، میں نے پکڑ کے ٹوکری میں رکھا، میں نے ان کی سیٹنگ کی، میں نے انہیں رکھا، سر پہ اٹھا کے آؤں، میرے بابا نے مٹی لی، پانی ڈالا، ان کو بنایا، مورت صورتی بنائی، یہ کچھ بھی نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ کام نہیں کرتے، بت ہیں، نکارہ ہیں، گھٹیا ہیں، کس نے جہنم جانا؟ خرید لو، کسی نے خریدا نہیں۔ جب یہ ہوکا لگایا نا، آسمان سے آواز آئی، وَذْكُرْ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت سے ان مکے والوں کو سنا دو، میرے خلیل اللہ کی سیرت کے تذکرے سنا دو۔ اللہ کہاں سے شروع کروں؟ تیرے ابراہیم پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ۔ فرمایا اے میرے محبوب جی، جس وقت بچپن میں 5-6 سال کی عمر میں میرے خلیل اللہ کے چہرے پہ آزر نے تھپڑ مارا، اے میرے پتر جی، ساری قوم تیرے خلاف میرے دروازے پہ آئی کھڑی ہے، کہتی ہے تیرا بیٹا عجیب تقریر کرتا ہے، ساری زندگی تو نے بتوں کی تعریف کی، یہ بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ اٹھایا تھپڑ، چہرے پہ مارا، پہلا تھپڑ 5-6 سال کی عمر میں حضرت خلیل اللہ کے چہرے پہ پڑانا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، وَذْكُرْ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ ہائے 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 ہائے، پیارے محبوب جی، زبان نبوت سے اعلان فرما دو، سیرت بیان کر دو میرے خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اللہ کیا بیان فرماؤں؟ تھپڑ کھا کے، بولو بولو، تھپڑ چہرے پہ تھپڑ کھا کے، بچپن ہے میرے ابراہیم کا، میں نے خلیل اللہ کا ترجمہ کیا، محب کا معنی حبیب اللہ کا معنی، اور جو اللہ سے محبت کرے، اور خلیل اللہ کا معنی جس سے میرا رب محبت کرے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ پہلا تھپڑ کھایا بچپن میں، جب تھپڑ کھایا پتھر لگا، تھپڑ لگا تو زبان ابراہیمی سے آواز آئی، ابا جان تھپڑ مارا ہے، ہن 2 گلاں میریاں بھی سن، ہن 2 گلاں میریاں بھی سن۔ کیا باتاں، کیا گلاں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابَتِ لِمَ تَعْبُدُ، یا ابَتِ لِمَ تَعْبُدُ۔ ابراہیم علیہ السلام تیری عظمت پہ قربان جاؤں، پہلا تھپڑ توحید کی خاطر کھایا۔ اللہ اللہ، توحید کی خاطر برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، توحید کی خاطر لوگ بندوقیں نکال لیتے ہیں، توحید کی خاطر لوگ آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں، توحید کی خاطر بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، توحید کی خاطر ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رب محمد کی قسم ہے، توحید کی خاطر مکے کی گلیوں میں گھر گھر اعلان ہو رہا ہے، مکے والوں اپنے اپنے بچوں کو، جوانوں کو محمد سے بچا لو، صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना देखे, जो भी चेहरा देखता है उसी का हो जाता है, फिर वो बुतों का इनकारी बन जाता है, बाप दादे का दीन छोड़ देता है, फिर वो कहता है अल्लाह कल्ला। तुम्हारा आवाज नहीं आया, बोल अल्लाह अल्लाह नहीं, इतनी ऊंची बोलो अजमेर तक आवाज जाए, बगदाद तक आवाज जाए, पाकपतन तक आवाज जाए, अलीपुर तक आवाज जाए, अल्लाह बोल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचाओ, तौहीद पर आ जाएंगे, फिर हमारे बुतों को छोड़ देंगे। हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अब्बा जान, आपने मुझे मांगा, मैं आपके घर पैदा हुआ, आपने कहा मेरा सहारा पैदा हुआ, मेरा आसरा मेरा बेटा, लेकिन अब्बा जान बेटे को मारा क्यों? मैंने क्या कसूर किया और जिनकी खातिर मारा ये कौन है? लिमा ताअबुदु मा ला यसमाउ। अब्बा जी इनकी पूजा क्यों करते हो जो सुनते नहीं? लिमा ताअबुदु मा ला यसमाउ वला युबसिरु, जो देखते भी नहीं, ने पता ही नहीं हमारे पास कौन आया। वला युगनी अन्का शैआ, कुरान सुनो कुरान, इन्हें पता ही नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स है, मेरा मौजू तो ही तवज्जो सीरत इब्राहिम, बनी इसराइल का एक शख्स है। हजरात तवज्जो कीजिए, 500 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, एक बुत को पुकारा है, बनी इसराइल का शख्स है। हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा, हदीस की किताबों में आया है, तवज्जो कीजिए, कहने लगा या सनम अगसनी, या सनम अगसनी, ए बुत मेरी मदद कर, बुत मेरी मदद कर, बुत मेरी मदद कर, बुत मेरी मदद कर। 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, 80 साल गुजर गए, बुत मेरी मदद कर। पत्थर और बुत ने क्या जवाब देना था? एक दिन नींद के आलम में सनम की बजाय मुंह से निकल गया या समद अगसनी, ए समद मेरी मदद कर। आसमान से आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है? तेरी झोली भर दूं, तेरी बीमारियां दूर कर दूं, तेरे बच्चों का नसीब अच्छा कर दूं, तेरी बेटियों के मुकद्दर जगा दूं, तेरे ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूं। फरिश्ते कहने लगे इलाही, बुत का पुजारी 80 साल तक बुत को पुकारा, आज नींद का गलबा हुआ, सनम की बजाय समद कह बैठा। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों, अगर बुत भी जवाब ना दे 80 साल तक, सनम सनम कह के पुकारे, अगर समद कह के पुकारे, मैं भी जवाब ना दूं, फिर मेरे और बुत में फर्क क्या रह गया? लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मांग क्या चाहिए? और बुत हजरत खलीलुल्लाह फरमाने लगे अब्बा जान ये सुनते नहीं, देखते नहीं। मिसाल मैंने हदीस से दी कि 70-80 साल तक बुत को पुकारा मगर बुत ने जवाब न दिया, पत्थर ने जवाब न दिया। लोगों गौर कर, अल्लाह की कसम, छुरी फेरने से पहले जानवर के गले पे अकीदा इब्राहिमी बनाओ, अकीदा इब्राहिमी बनाओ, तौहीद 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 अपनाओ।
آخر جنگ چھڑ گئی. جب بندہ حق بیان کرے جنگ چھڑ جاتی ہے. علامہ ابتسام اللہ تیری حفاظتیں کرے. اللہ علامہ احسان علیہ ظہیر کے خاندان کی حفاظتیں فرما. ظالموں نے علامہ ابتسام علیہ ظہیر کے سر کی قیمت 10 لاکھ مقرر کر دے. ابھی تک حکومت نے نوٹس نہیں لیا. تیرے پاکستان میں، تیرے مسلک میں، تیری جماعت میں اب ابتسام کے مقابلے کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اللہ دل سے آمین کہہ دینا. توڑا بھی پتر ہے، توڑا بھی قید ہے. اللہ دیا حفاظتہ فرما. اللہ اسی پہلے ہی بڑے دکھی ہیں، اسی پہلے بڑے علماء کھو بیٹھے. اللہ ساڑھے عالماں دی حفاظتہ فرما. جو حق پیش کرے اس کے سر کی قیمت لگ جائے گی. جو حق پیش کرے اسے دھمکیاں ملے گی. اب آذر دھمکی دینے لگا، اے میرے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، اگر تو رکا نہ، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. سورہ مریم ہے حضرات، توجہ کیجئے، 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے. کہنے لگا رکا نہ، میرے بتوں کے خلاف خطبے چھوڑے نہ، میرے بتوں کے خلاف تقریریں بند نہ کی، میرے بتوں کے خلاف خطبے بند نہ کیے. میرے خطبے میرے بتوں کے خلاف اگر جذبہ توحید کا درس بند نہ کیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، میدان میں کھڑا کر کے پتھر مار دوں گا، اخبار میں جداد سے آگ لا تعلقی کا اشتہار دے دوں گا. میری جداد سے تیرا کوئی تعلق نہیں. جواب سنو. کالا ابراہیم نبی فرمانے لگے، اے میرے ابا جان مجھے لا تعلقی کا اشتہار میرا اخبار میں دے دو گے، مجھے جداد سے آگ کر دو گے، مجھے تیری جداد نہیں چاہیے. ابا جان مجھے پتھر مارو گے، مجھے گالیاں دو گے. اے ابا جان میری طرف سے پیغام آئے گا، بڑا وزنی پیغام ہے، بڑا پیارا پیغام ہے. سبحان اللہ کی چھل آ جائے. ابا جی تو پتھر مارے گا لیکن میری زبان سے نکلے گا سلام علیکہ، سلام علیکہ. او لوگو باپ کافر ہے، باپ بت فروش ہے، باپ بتوں کا پجاری ہے، باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے. لیکن بتا دیا میرے ابراہیم نے، او دنیا والوں ٹھیک ہے عقیدہ اپنی جگہ، لیکن بات کرتے وقت باپ کافری کیوں نہ ہو، ادب سے بات کیا کرو. آسمان سے آواز آتی ہے، ابراہیم تیرا باپ تو کافر ہے، تو نے عزت کرتے کرتے انتہا کر دی. مجھے رب کون کہے گا میں اسماعیل کو تیرا فرما بردار کیوں نہ بناؤں. گلے پہ چھری پھیر دے گا تب بھی میرا اسماعیل اف نہیں کرے گا. تو کافر باپ کے سامنے اف نہ کرے، تیرا اسماعیل بیٹا اپنے نبی ابراہیم کے سامنے اف کس طرح کرے گا. حضرات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے. آنکھوں تے میں نعت کھانی شروع کر دے، میں نعت پڑھنا شروع کر دے. بڑے شعر آندے نے مینوں بھی، تسی دین نو شعراں دے سپرد کر دیتا ہے. کدی قرآن بھی سنیا کرو، مدینے والے دی حدیثاں بھی سنیا کرو، کدی حقیقت بھی سنیا کرو. شعر بھی قرآن حدیث دا ترجمہ ہے. میں شعراں دی بین وجدی ہے نا، اس وقت پھر بندہ مگن ہو جاندہ، انہوں نہیں پتا موضوع کی ہے، بس سبحان اللہ کہی جاندہ ہے. آج جڑی سٹ لگ رہی ہے نا، انشاءاللہ اس سٹ کسے نو لگے گی. انشاءاللہ کی آواز نہیں آئی، برآمدے سے آواز نہیں آئی.
اندر سے آواز نہیں آئی؟ اج جڑی سٹ لگ رہی ہے اللہ کرے کسے نو لگ جاوے۔ قال سلام علیک، اے میرے ابا جان میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا، اللہ سے بھلائی کی دعا کروں گا، ایک جملہ بھی میں آپ کے خلاف نہیں بولوں گا۔ چوک منڈے دے نوجوانا تو اپنے مسلمان اپنے پیو دیاں شکایتاں لوگاں دے سامنے کریں، شرم کریا کر، اللہ کو لو ڈر جا۔ اللہ دی قسم ہے جڑا باپ دے شکوے کرے او کدی منزل تے نہیں پہنچ سکتا۔ باپ دی نافرمانی نہ کریا کر، باپ دی عزت کریا کر، باپ دا احترام کریا کر۔ سیرت ابراہیم کو لو سکھ، باپ دا احترام کی ہے۔ قال سلام علیکا۔ حضرت شیخ خلیل الرحمن رنگ پوری صاحب بتاؤ یہ میں اپنی طرف سے عربی تو نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قال سلام علیکا، اللہ کی سلامتی کی دعا کروں گا۔ حضرات توجہ کیجئے، سأستغفر لک ربی، اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ میرے باپ پہ رحم فرما، انہو کان بی حفیہ، مینو رب تے مانی بڑھائے۔ قرآن دا ترجمہ سے قرآن دا ترجمہ، اللہ پاک میری تیری حاضری قبول فرمائے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محدث سلطان محمود محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر منور فرمائے۔ انہو کان بی حفیہ، ترجمے تے بڑے نے مگر ترجمہ بڑا پیارا، مینو رب تے مانی بڑا ہے، مینو اللہ تے حجی بڑی ہے۔ یار میں حج نہ لایا بیٹھا، یار میں بڑے مان تے تان نہ لایا بیٹھا، میں برادری دے سامنے سینے تے ہاتھ مار کے آکھے کہ میں منوا کے آواں گا انہو، لیکن آسمانہ تو آواز آندی ہے ابراہیم ضرور من جاندہ مگر تیرے پیو دا کلمہ ہی کوئی نہیں، تیرے باپ دا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ میں من جانا لیکن مینو میری عزت دی قسم، توجہ آج جمعہ اللہ دی قسم ہے بڑے پیارے انداز میں تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور حدیثاں قطار اندر قطار میرے سامنے کھڑے۔ ایک اور حدیث آ گئی ہے، یابن آدم، اے آدم دی اولاد، اگر تو زمین آسمان دے برابر گناہ لے کے آویں، لم تشرک بی شیئا، تے میرے نال کسے نو شریک نہ کریں، مینو میری عزت دی قسم ہے میں من جانا، میں راضی ہو جانا۔ خلیل میں واقعی جڑا حج تے مان نہ لاوے میں راضی ہو جانا، لیکن شرک نہ ہوئے۔ زمین دی تہ تو لے کے آسمان دی بلندیاں تک گناہ ہوئے، پاویں 100 بندے دا قاتل ہوئے، پاویں ذوالکفل ہوئے، پاویں 100 بندے دا قاتل ہوئے، پاویں نسوہا آ جاوے، کوئی بھی آ جائے، پاویں او مکے دا جہل آدمی جنہیں بڑے بڑے بچیاں نو زندہ درگور کیتا، مگر جہالت تو ہٹ کے میرے محبوب دا صحابی بن جاوے، میرے آقا دا یار بن جاوے، تے میں گناہ او دے بھی معاف کر دیواں مگر شرک نہ ہوئے۔ بول بول شرک ہے، اللہ دی قسم ہے۔ کاری جمیل اجمل گوڑایا امیاں میں جٹ بندہ تے سیدھی سٹ ماردا، لیکن گالا نہیں کردا، کسے نو چھیڑدا نہیں، قرآن دا صرف ترجمہ ہی کردا، صرف قرآن دا ترجمہ ہی سڑانا۔ تے اج بھی چوک منڈے دے اندر سٹاں وجن گیاں، اللہ دی قسم ہے۔ اور جے مجمع دے وچ ویکھو جن دی اکھاں چوں اتھرو نکلے نے سمجھ نو سٹ وج رہی ہے،
او دے دل تے سٹ لگ رہی ہے انہو کان بی حفیہ وآتذلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا مجھے مارو گے میں تمہارے بتوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، میں اپنا گھر چھوڑ جاؤں گا، اپنا قبیلہ چھوڑ جاؤں گا۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاؤں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر، اپنے گھر باپ کے جداد چھوڑ کر، باپ کا کارخانہ زمینیں چھوڑ کر، توجہ ہے، نکل گئے، چلے گئے اپنے چچا کے گھر مقام حرام پہ پہنچ گئے۔ حضرات توجہ میں طرف کریں، مقام حرام پہ پہنچ گئے، عراق چھوڑ دیا، عراق سے مقام حرام پہ اپنے چچا کے پاس پہنچ گئے۔ چچا کے پاس بھی آزر راضی ہو گیا، چلو میرے بھائی کے گھر گیا ہے، ہو سکتا ہے میرا بھائی اسے سمجھائے۔ اب چچا بتیجے کو سمجھاتا ہے، اے ابراہیم میرے بھائی آزر کی بات مان لے، اے ابراہیم باپ کی عزت کر، اے میرے چچا جان عزت اپنی جگہ، عقیدے اپنی جگہ ہیں۔ جملے نوٹ کر، جملے نوٹ کر، اللہ دی قسم ہے، توجہ میرے ول کر۔ میڈیا دا دور ہے، اج فیس بک دا دور ہے، اج خطیب و گلاں کر دے نہیں کہ لوگ سنتے فیس بک چھڑ دیں، سنے نہ اگے کر دیں، اے خطیب نو سنے ہی نہ۔ اج گلاں سنتے جملے نوٹ کر، اے چچا عزتاں اپنی جگہ تے عقیدے اپنی جگہ نے، میں اپنے رب دی توحید کیوں چھوڑ دے وہاں۔ حضرات توجہ میرے وال، سیرت سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جنو آ رہی ہاتھ کھڑا کرے، مرحبا 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 ماشاءاللہ۔ تے چاچے نے اپنی تھی دے دیتی ہے اس واسطے کہ میری بیٹی سارا، میری بیٹی اے حضرت ابراہیم دے چاچے دی بیٹی ہے، میری بیٹی سارا ہو سکتا ہے اپنے ول مائل کر لے، ابراہیم نو اپنا بنا کے تے عقیدے ول واپس لے آوے، اپنے باپ دادے دے عقیدے ول لے کے آوے۔ اور نوجوانا چوک منڈے دے نوجوانا، اے تیرا جواب کہ میرا پیو دادا اس عقیدے تے، او میاں تیرے پیو دادے دا عقیدہ اپنا، تیرا عقیدہ اپنا، انہاں دی قبر اپنا، تیری قبر اپنی ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اے جہان رب نے تینوں دیتا ہے، اس جہان دے وچ اپنی آخرت سنوار جا کی دے توحید لے کے جا۔ حضرات توجہ کر میرے ویر، توجہ کر، توجہ میرے ول کر۔ جناب ابراہیم کو چاچے نے سارا بیٹی دے دی، جناب حضرات توجہ کرنا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، چند دن گزرے تو باپ نے پوچھا میری بیٹی سارا مجھے بتا ابراہیم کو قیل کیا ہے کہ نہیں؟ ابا جی مینوں تواڈیاں گلاں سمجھ نہیں آندیاں، مینوں ابراہیم دا درس سمجھ آیا ہے، مینوں تواڈیاں گلاں سمجھ نہیں آیا۔ میرا خاوند ابراہیم، میرے سر دا تاج ابراہیم، عقل مند بیوی، با وفا بیوی، با شعار بیوی، با وقار بیوی، با کردار بیوی، با اخلاق بیوی، تیان میرے ول، توجہ میرے ول۔ ابا جی مینوں تواڈیاں گلاں سمجھ نہیں آندیاں، مینوں ابراہیم نبی دیاں گلاں سمجھ آئیاں نے۔ میرا بھی او رب جڑا ابراہیم دا رب ہے، اللہ دی قسم اونچی سبحان اللہ کہی جاؤ۔ 10 یہ اشرا جڑے 10 دن ذی الحج دن نے بڑے آلہ نے، رمضان تو بھی آلہ نے، اللہ دی قسم اپنی نیکیاں لکھوائی جا۔ اے ابا جان مینوں ابراہیم دی مینوں زندگی بڑی اچھی لگی ہے، درس بڑا اچھا لگا ہے۔ ابراہیم اتوں بھی کھرا تے اندروں بھی کھرا ہے، تے اسمانہ تو آواز آندی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ دی قسم جو سارے مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، میں قرآن اور پڑھا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم
اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یار ابراہیم دے نام دے فلیکس بنوا. میں آج دے ماحول دی مطابق گل کر رہا ہوں. فلیکس وڈے وڈے بنوا, اتے لکھ دے شان ابراہیم, سیرت ابراہیم, تذکرہ ابراہیم, ذکر ابراہیم, عقیدہ ابراہیم, ہاں جی سنت ابراہیم, ہاں جی بیان ابراہیم, وذکر فی الکتاب ابراہیم. ہن چاچے نے بھی گھروں کڈ دیتا, پہلے باپ نے کڈیا, ہن چاچے نے بھی گھروں کڈ دیتا. اے دوویں او میاں توجہ کرنا, مقام حران تو ہجرت کر کے تے مصر آ جاندے نے. تے مصر دا بادشاہ بڑا ظالم ہے, او کوئی بھی خوبصورت عورت ویکھے تے او قبضہ کر لیندہ ہے, قبضہ کرو پہ. اگر بیوی ہے تے قبضہ کر لیندہ ہے, اگر بہنیں تے چھوڑ دیندہ ہے. حضرات مصر میں پہنچے, مصر کے فوجیوں نے اپنے بادشاہ کو جا کے بتایا کہ بادشاہ ایک جوڑا مصر دے وچ آیا ہے, بڑا ہی سونا جوڑا ہے. او بادشاہ نو کی پتہ ہے جوڑا نبیان دا جوڑا ہے, ایک نبی ہے تے ایک نبی دا حرم ہے, ایک نبی ہے تے ایک نبی دا حرم ہے. اے دوویں سادات نے, اے دوویں سادات نے, اے دوویں عظمتاں والے نے. فوجیاں نے پکڑ لیا, بادشاہ دے محل وچ کھڑا کر دیتا. تے بادشاہ نے بی بی سارا نو علیحدہ کمرے وچ بند کیتا, ابراہیم نو دوسرے کمرے وچ بند کیتا. تے پوچھیا اے کون ہے؟ تے جناب ابراہیم نو پتہ سی, انہوں نے اس علاقے دا ماحول دا پتہ سی. اگر بیوی آکھاں تے انہیں کھو لینی ہے, اگر پین آکھاں گا تے چھڑ دے گا. کہن لگے جی سارا میری پین ہے. تے بادشاہ نے کہا اچھا, چھڑ دیتا. کمرے وچ آئے تے بی بی سارا نو آکھیا اللہ دی بندیے, اج میں بادشاہ دے سامنے تینوں اپنی پہن آکھیا, تو دین دے لحاظ نہ تے میری پہن ہی ہے نا, اویں میری بیوی ہے, لیکن اسلام دے لحاظ نہ تو پہلے تے میری پہن سی نا. یہی وجہ ہے قیامت دا دن آئے گا تے جدو میدان حشر وچ قوم پہنچے گی, ابراہیم آج سفارش کرو. تے ابراہیم نبی فرمان گے جاؤ چلے جاؤ, اج کتے میرا رب پوچھ نہ لوے, اج کتے رب سوال نہ کر لوے کہ کدی تو کیا میں بیمار ہاں میں میلے تے نہیں جاندہ, کدی تو آکے بیوی نہیں میری پہنے. او لوگو توجہ کرو, کدی رب پوچھ نہ لوے کہ مشرک باپ واسطے دعا کیوں منگی سی. شرکی عقیدہ اللہ دی قسم ہے, فوت ہو جاوے پیو تے پوت بعد وچ مغفرت دے ہاتھ بھی نہیں چک سکدا. اے شرک عقیدہ اتنی گندی بیماری ہے کہ اولاد دعا بھی نہیں کر سکتی. چوک سرور شہید والے ناراض تے نہیں ہو رہے, بولے تو صحیح ہیں, توحید بیان کر رہے ہیں, حق دی گل کر رہے ہیں, کسی نو گال تے نہیں کٹ رہا. تے بادشاہ نو فوجیاں نے آکھیا بادشاہ عورت بڑی خوبصورت ہے. تے جدو بادشاہ دے سامنے لے گئے تے ادھر بی بی سارا کمرے وچ کلیے تے دعاواں پئی منگ دیے, اللہم ان کنت تعلم, اے میرے مالک تو جان دیں, آمنت بک و بنبیک و احسنت فرجی. اے میرے اللہ میں بچپن تو لے کے جوانی تک ہمیشہ اپنی عزت دی حفاظت کیتی ہے. عرشان دے عمال کا میری عزت محفوظ ہے. ابراہیم دے علاوہ میں نو کسے نے ہاتھ نہیں لایا. اللہ تو جان دے میں عزت دی سچیاں, میرا دامن پاک ہے. اج بھی اپنے نبی ابراہیم دی عزت نو بچا لے.
اللہ جے تیرے خلیل دی عزت خطرے وچ ہے، جس خلیل نے تیری خاطر تھپڑ کھادا، تیری خاطر باپ نو چھڑیا، تیری خاطر قبیلہ چھڑیا، تیری خاطر جائیداد چھڑ دیتی، تیری خاطر کنبا چھڑ دیتا، تیری خاطر چاچے نو چھڑ دیتا، تیری خاطر لوگاں دے تانے برداشت کیتے، اللہ جے تیرے خلیل دی عزت دا مسئلہ ہے، عرشاں تو آواز آندی ہے، جڑا میری خاطر بیشتیاں کراوے، جڑا میری خاطر تھپڑ کھاوے، جڑا میری خاطر لوگاں دے تانے سنے، سارا میں قسم کھا کے آکھنا میں ہر جگہ تے اپنے بندے دی عزت دی حفاظت چاہنا ہوں۔ مومنوں پریشان نہ آیا کرو، مومنوں پریشان نہ آیا کرو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، جڑا رب واسطے تانے کھاوے، رب واسطے انہوں پریشانیاں پہنچیں، رب واسطے ازمائشاں آویں، اللہ دی عزت دی قسم ہے، رب انہوں پھر کلا نہیں چھڑدا، اللہ ان دی حفاظت، ان دی عزت دی بھی حفاظت فرماندا ہے۔ تے بادشاہ کو لے گئے، بادشاہ اپنا ہاتھ برائی دی نیت نال اس بی بی پاک دامن نو لان لگا، تے بادشاہ دا ہاتھ چھلنی ہو گیا، فالج پہ گیا، فالج دا اٹیک ہو گیا، تے فالج دے اٹیک نال ہاتھ چھلنی ہو گیا، تے بادشاہ ظالم معافیاں منگن لگ گیا، اے بی بی اللہ واسطے میں نو معاف کر دے، جنہوں تو رب من دیئے، ایک واسطے ایک دفعہ دعا اپنے رب نو کر دے، میں دوبارہ تینوں کچھ نہیں کہاں گا۔ واہ میرے اللہ، جڑا تیرے دین واسطے مارا کھاوے، جڑا دین واسطے تانے سنے، جڑا دین واسطے ازمائشاں چاہوے، اللہ تو او دا دل بھی بڑا نرم بنا دینا۔ عزت دا مسئلہ ہے، مگر بی بی پاک دامن نے دعا کیوں نہ کر دی؟ لڑی جو ایک کوئی ہے، نہیں آواز آیا، گھر جو ایک کو ہے، اتھے کی دعا ہو رہی ہے؟ پتھر مارن والے یارا، جے ایک واری تو میرے ول آوے، قسم خدا دی میں تینو سینے لاواں، تے تو سدھئی جنت جاویں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں پریشان ہوا، ابھی طائف کے پہاڑ اٹھیں گے، طائف والوں کو برباد کر دیں گے، مگر سرکار کی زبان سے آواز آئی، اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ انہا بے قدریانو پتہ نہیں کہ محمد دا شان کتنا اونچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لڑی کوئی ہے نا، اے کاری کوئی ہے نا، تے بی بی سارہ علیہ السلام نے دعا منگی، اللہ انہوں معاف کر دیتا، بندہ صحیح ہو گیا۔ پھر دوبارہ ہاتھ لان لگا، پھر دوبارہ چھلنی ہو گیا، تے کہنے لگا اے اللہ واسطے جنہوں رب من دی ہیں انہوں کہہ میں نو ٹھیک کر دے وے، دوبارہ صحیح ہو گیا۔ تے تیجی واری جرت نہ پائی، تیجی واری جرت نہ پائی، تے کہنے لگا فوجیاں نو انہاں نو لے جاؤ، یہ انسان نہیں، یہ کوئی فرشتے نے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، لے جاؤ۔ تے جان لگے اے جوڑی بادشاہ دے محل وچوں جان لگی، تے بادشاہ دوواں دی ایمان تو، دوواں دی زندگی تو، انہاں دوواں دے کردار تے اخلاق تو اتنا متاثر ہویا، کہنے لگا ابراہیم اے میری بیٹی ہے، اے بھی لے جاؤ، انہوں بطور اجر میں تانوں اجر، بطور اجر، تے بعد جی نام بن گیا حاجرہ، بطور اجر، توجہ ہے کہ یہ بادشاہ دی بیٹی ہے، بادشاہ دی بیٹی ہے، بطور اجر یہ تھوڑی خدمت کرے گی، بی بی سارہ دی خدمت کرے گی، یہ تھوڑی خدمت کرے گی، یہ تھوڑی غلام ہوئے گی، تھوڑی نکرانی ہوئے گی، بطور اجر، اجر تم اماں حاجرہ بن گئی، تے قبول کر لئی، تے
علاقہ مصر چھوڑ کے تے واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر بنا لیا۔ حضرات توجہ کرنا، گھر بنایا تے توحید دے ڈنکے بجا رہے نے۔ توجہ میرے ول تیان میرے ول توحید آواز کر رہے نے۔ میری ول توجہ کرنا، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے ابراہیم علیہ السلام واپس باز نہ آئے، توحید بیان کرتے رہے۔ ایک دن آیا قوم نے وقت دے بادشاہ نو شکایت لا دیتی ہے تے وقت دے بادشاہ دا کوئی مینوں نام دس دے وچ چوک منڈے والے ہو۔ وقت دے بادشاہ دا نام کی ہے؟ ہاں کی نام ہے؟ اچھی بولو۔ نمرود جڑا فخر بھی کردا ہے، اکڑ بھی کردا ہے، اپنے آپ نو رب بھی آکھدا ہے، اپنے آپ نو رب بھی کہندا ہے میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میں ہی ہاں حکومت کرنے والا، میں ہی زندگی موت دا مالک ہیں۔ توجہ میرے وال حضرات، غور میرے وال کرنا۔ تے قوم ایک دن آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی، اے جناب ابراہیم آپ ہمارے ساتھ چلے، آج ہمارا سالانہ دن ہے، آج ہم اپنے پیروں کے پاس جا رہے ہیں، آج ملنگوں کے پاس جا رہے ہیں، آج اپنے بتوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم اپنے بتوں کے چڑھاوے چڑھانے جا رہے ہیں۔ اور پتھر کی مورتیاں، لکڑی کی مورتیاں من دون اللہ ان کو پوجتے تھے۔ میں نے شروع کے اندر بت کی تعریف کی ہے کہ جو رب کے علاوہ کسی کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے۔ دروازہ ہے بت بن جائے گا، درخت کو پوجو گے بت بن جائے گا، پتھر کو پوجو گے بت بن جائے گا، قبر کو پوجو گے بت بن جائے گے، اللہ کی قسم زندہ انسان کو پوجو گے بت بن جائے گا، مردہ کو پوجو گے بت بن جائے گا۔ من دون اللہ رب کے علاوہ کسی سے مانگو گے، کسی سے امیدیں مانگو گے، رب کے علاوہ کسی کو کہو گے یا باول حق میرا بیڑا دھک۔ بیڑا دھکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو تے صحیح۔ سونا سونا شاہ جمال پتر ڈیوی رتا لال، پتر کون دین والا؟ بولتے صحیح۔ شاید تیری اللہ کہن نال سبحان اللہ کہن نال کسے نو سٹ لگ جاوے، ایمان دی چنگاری او دے دل وچ اٹھ جاوے، ایمان دی چنگاری لگ جاوے۔ سونا سونا شاہ جمال پتر ڈیوی رتا لال، پتر دین والا کون ہے؟ یا معین الدین چشتی میری پار کر دے کشتی، کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ بولو دے زئی بھر دو جھولی میری یا محمد یا محمد۔ اللہ دی قسم رب تو علاوہ کوئی جھولیاں بننے والا کوئی نہیں۔ اچھی بولو، اچھی بولو، اللہ تو علاوہ کوئی جھولیاں بننے والا کوئی نہیں۔ اج مولانا مولانا عبد الرحمن رنگ پوری اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بناوے۔ اللہ اکبر۔ اے مسجد محمدی مولانا عبد الرحمن رنگ پوری والے اللہ والے ہو، توحید دا بیان ہو رہا ہے۔ توجہ میرے وال، جڑا بوٹا اچھا لاؤ گے اللہ دی قسم ہے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ بیان میرے وال، توجہ میرے وال، قاری جمیل اجمل گورایا تینوں رب دا قرآن پیا سناندا ہے۔ ساری قوم آ گئی، کہنے لگی ابراہیم چلا صلح کر لئیے، ساڑھے نال چل، اج جا کے ساڑھے بتان دے نام تے چڑھاوا چڑھا دے۔ کہنے لگے نہیں میں تے بیمار ہاں، میری طبیعت صحیح نہیں، تسی آپ تھوڑا جیا میں پچھے آگے دوبارہ، توجہ ہے میں دوبارہ واپس آ گیا، لیکن وہ گل یاد رکھنی ہے بی بی سارا تے حجرہ علی کہ انہوں نے ملی۔ میں تھوڑا جہاں واپس آیا سمجھان واسطے۔ ابراہیم نبی فرمان لگے کہ میری طبیعت صحیح نہیں، تسی جاؤ۔ تے جڑے سن خدا انہوں دے بت وسطی وچ انہوں دے سامنے مٹھائیاں تے کھیر تے حلوے سب کچھ رکھ گئے۔ کہنے لگے اسی میلے تو ہو کے یہ تے جو واپس آواں گے تے پھر انشاءاللہ تانوں بھی سلامی دیواں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اللہ اکبر قرآن میں سیرت ابراہیم کے نقشے کھینچ دیے۔ اب میرے پاس قرآن ہے 17واں پارہ اور سورت کا نام انبیاء ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ انبیاء۔ قرآن سنو، قرآن کوئی یہ نہ آکھے اپنی طرف، اللہ دی قسم میں قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
सुभान अल्लाह पढ़ी जाओ ना, मैं कुरान पढ़ी जावा। इज़ क़ाल ली अबीही व कौमिही मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। जब कौम ने बोला हमारे साथ चल बुतों के नाम पे चढ़ावे चढ़ा, तो सवाल किए इनकी पूजा क्यों करते हो अल्लाह को छोड़ के? समझ आ रही है? इनकी पूजा क्यों करते हो अल्लाह को छोड़ के? जवाब क्या दिया? कोई दलील देते? कहने लगे इब्राहिम हमारे पास दलील कोई नहीं, वजदना आबाअना, साढ़े प्यो दादे इंज करदे सन ते असीं भी ओही करदे आ। ये प्यो दादे दा तरीका वो पिछों आ रही है, ते हुण की करिए? जवाब दिता, फरमाया काला लकद कुन्तुम अन्तुम व आबाउकुम फी ज़लालिन मुबीन। इधर मेरे बारे देखो, कुरान में कुरान खोल के तुम दिखा रहे हैं। लकद अन्तुम कुन्तुम अन्तुम व आबाउकुम फी ज़लालिन मुबीन। तुसी भी गुमराह, तोड़े प्यो दादे भी। जेड़ा रब दा दर छड़ देवे वो गुमराह है, वो कदी हदायत पा सकदा? वो आखे मैं हदायत वाला नहीं। हाँ, तौबा तैब हो जावे, रब दी चौखट ते आ जावे, ते मेरा रब उन्हें हदायत अता फरमा देता है। हजरात तवज्जो मेरे वाल, गल अपनी खत्म करा। ते कौम चली गई, ते हजरत इब्राहिम फरमाने लगे वतल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम, मैनू भी कसम पैदा करने वाले दी थोड़े बुतां नू मैं जरूर कोई सबक सिखावांगा। चले गए, मशहूर वाकया। किसी दी लत तोड़ दी, किसी दा बाजू कट दिता, किसी दी गर्दन उतार दी, सारियां नू जख्मी किया, ते वड्डा बुत ओदे कंधे ते कुल्हाड़ा रख दिता, सारियां मिठियां चुक के ओदे सामने रख दित्तियां। ते कौम मेले तो वापस आई, उन्होंने आके वेख्या ते कहन लगे, तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो मेरे वाल, कहन लगे कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलियातिना। हाय, इधर मेरे देखो, हाय अज साढ़े खुदावां नू किन्ने मार छड़िया है। अस्तगफिरुल्लाह। होवे खुदा ते मार खावे हैं, होवे रब ते मार खावे। मुशरिक दी मत मारी गई है ना, होवे खुदा ते ओ कुट खावे, होवे रब ते हो कोट खावे। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह। और चौक सरवर शहीद दे गैरतमंद मुसलमान तौहीद दा अकीदा अपना, सुन्नत इब्राहिमी करन तो पहले, कुर्बानी दे जानवर ते गले ते छुरी फेरन तो पहले अकीदा तौहीद अपना। अल्लाह दी कसम है, मुशरिक दा कोई अमल कबूल नहीं है। ते कहन लगे और छड्डो सारियां गल्लां, एक कोई जवान है जेदा नां इब्राहिम है, जिदा ना नबी। 40 मिनट तक मैनू इजाजत मिली है, 10 मिनट अगर तुसी दे दो तो मैं थोड़ा मौजू बयान कर देवां। चौधरी सलीम साहब हैं, कोई बाद इतराज ना करे जे हैं। तवज्जो है मेरे वाल, ईमान नाल दसो, ईमान ताज़ा हो रहा कि नहीं हो रहा हैं? और कुरान की कहंदा कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। आया सीना ठर गया, एक दफा छल आ जाए सुभान अल्लाह दी। मीटिंग करन दा टाइम कोई नहीं, इब्राहिम नू फड़ो, उन्हों पकड़ के लियाओ। आ गए दरवाजे ते हजरत इब्राहिम फरमा रहे ने की गल है, परेशान क्यों जे? तुझ ते मेले ते गए सी, थोड़ा ईद का दिन है। कहने लगे इब्राहिम तेनू की दसीए, साढ़े खुदावां नू कोई मार गया है, थोड़े खुदावां नू कोई मार गया। ये कदों वाक्य होया? सुभान ये वाक्य कदों होया? कहंदे पुछण वाले हो
یہ واقعہ کدوں ہویا؟ تے کہن لگے ابراہیم سانو سجیاں کھبیاں نہ وکھا، اے تیرا ہی کام میں۔ کہن لگے میرا کام؟ آؤ چلو ویکھنے کیدا کام میں۔ تے گئے تے وڈے بت دے کندھے تے کلاڑا ہے تے فرمان اللہ میں تیرے قرآن تے صدقے جاواں۔ دیکھنا اللہ پاک نے بھی ایک ایک سیرت دا قرآن بنا دیتا ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب ہے؟ 14 طبق وچ ایدہ اللہ دی قسم میں جوڑی کوئی نہیں توڑی کوئی نہیں ہے۔ توجہ میرے وال، دھیان میرے وال، اللہ دی قسم ہے۔ تے کہن لگے کالا بل فعلہ کبیرہم، انیوں تانوں پتہ نہیں توڑے جان تو بعد حلوے تے کھیر دے پیچھے لڑائیاں پہ گئیاں۔ یہ سارا مسئلہ پیٹ دا ہے، یہ سارا مسئلہ گل پوری ہون لگی۔ توجہ میرے وال، اللہ جڑے 10 منٹ دیتے ہیں نا انہوں اللہ 20 منٹ بنا دے۔ اچھی آمین کہو نا، بڑی ٹلی آمین آکھی دے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دھیان میرے وال، دھیان میرے وال۔ میں نے قاری عطارمان خان کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ میں نے کچھ لوگ کہندے نے یار تسی نے وڈے وڈے خطیب زدے ہو خرچے کیویں کر دیو؟ اور میں کہ جدو رب دی رضا آ جاوے تے پھر خرچے محسوس نہیں ہوندے ہیں۔ میں مسیتے آیا نا قاری خلیل الرحمان صاحب شکنجی بنا رہے ہیں، مٹھا شربت پانی ہیں، کدی کھانا کدی پانی، کدی لوگوں دعوت فلک سے اے محنت کرو اللہ دی قسم میں مرن تو بعد پتہ چلے گا کہ اس محنت دا صلہ کی ملنا ہے۔ تے حضرت ابراہیم نے فرمایا انیوں تانوں پتہ نہیں انہیں سارے دیاں مٹھائیاں چک لیاں، کھیراں چک لیاں، حلوے دی پراتاں چک کے اپنے سامنے، دیکھو نے سامنے سارے انہیں مارے آئے۔ اے پیٹ دا رولائی، سارا رولا اے ٹھڈ دا رولائی، اے پیٹ دا رولائی۔ اور اگلا جواب سنو، واہ میرے اللہ تیری عظمت تے قربان جاواں۔ اللہ نے بھی پوری پوری ویڈیو ریکارڈ کر کے قرآن بنا دیتا ہے۔ دھیان میرے وال، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تے انہوں نے اپنی گردناں تھلے کر دیتیاں، اپنی تون جھکا دیتی، گردناں جھکا دیتیاں، اکھاں نیویاں کر لیاں۔ کہن لگے او بیجا پترہ بیجا، گل بڑی وزنی ہے تے سبحان اللہ دی انہیں آواز آنی ہے۔ تے نگاواں تھلے کر لیاں تے نیویاں پا کے، جدو نیویاں کوئی پا لے سمجھو شرمندہ ہو گیا ہے، تے نیویاں پا کے کہن لگے ابراہیم تو کہنے وڈے کو لو پوچھئے تینوں پتہ ہے اے نہ سن دینے نہ بول دینے۔ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے پترہ نعرہ نہ ماری جمعہ جمعہ خطبہ جمعی، بس سبحان اللہ تے زور مار۔ توجہ ہے نا؟ اے میرے توجہ میرے وال، کہن لگے ابراہیم سانو شرمندہ نہ کر، اسی تے پہلے ہی مظلوم تے دکھی ہیں، سڑے خداوانو کوئی مار گیا تے تو کہنے دے وڈے کل پوچھو تانو پتے سن دے نہیں انہیں کی جواب دینا ہے؟ تے فرمان لگے قرآن میں تیری عظمت تے قربان جاواں۔ ماشاءاللہ جنہ کو ڈیک قریب ہے نا اتھو آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ دی ہیں۔ اگے چودھری صاحب میرے بھائی ندیم صاحب توجہ میرے وال ہیں، اگے کی لکھے کہنے لگے کالا افتعبدون من دون اللہ، اے کم بختو اے بد بختو مشرکو، آپ ہی کہندے ہو سن دے نہیں، انہوں سوال کی کریے انہیں بولنا ہی نہیں، انہیں دسنا ہی نہیں کہ کتھوں مار کھا دیئے۔ تانوں پتہ ہے ابراہیم تے ابراہیم نبی فرمان لگے ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جڑے تانوں فائدہ بھی نہ دین تے نقصان بھی نہ پہنچان، افل لکم تواڈے تے تحفے، تسی اس رب دی چوکھٹ چھڈ کے تے غیراں ول کھے کھا رہے ہو۔ آ جاؤ میرے رب دی چوکھٹ والا آ جاؤ، جڑا زمیناں دا بھی رب ہے تے آسماناں دا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ جدو جواب نہ آیا نا، جواب نہ آیا، توجہ ہے اس سیرت کی تو شروع کی تھی میں بچپن تو پیدائش تو ہیں، توجہ نیڑے لگ گئے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جواب نہ آیا مشرک نو تے انہیں کیا ہے 10 لاکھ سر دی قیمت لا دو۔ کنی؟ کنی؟ 10 لاکھ سر دی قیمت لا دو۔
اوے بدبختو، اوے بدبختو، تانوں پتہ نہیں تسی جدے سر دی قیمت 10 لاکھ لئیے، پاکستان میں 10 لاکھ تو زیادہ او دے واسطے سر کٹن واسطے تیار۔ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ۔ اللہ ساڑے گلشن نو کدی ویران نہ کری، اللہ ساڑے گلشن نو ویران نہ کری، اللہ حفاظتہ فرما۔ تے کہن لگے نو پکڑو، اے ہن ساڑے نال بحث کر رہا ہے، کہن لگے نمرود نو شکایت لاؤ، نمرود نو شکایت لئی، فوجی آ گئے، میرے ابراہیم نو ہتھ کڑیاں لگ گئیاں، تے پکڑ کے نمرود دے ایوان وچ کھڑا کر دیتا۔ اگے بڑی دلچسپ گل ہے، پر ٹائم ہو گیا جو تجھ دیتا ہے، جڑا ٹائم تجھ دیتے ہو گیا ہے، توجہ ہے؟ پھر تسی کہنا ہے قاری خلیل جمیل اجمل نو دوبارہ نہ سدی، ہیں دھیان میرے وال ہے کہ نہیں؟ قاری خلیل صاحب توجہ میرے وال کرو۔ ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں میرے خلیل اللہ نو، رسیاں بند دیتیاں، چودھری صاحب رسیاں بند دیتیاں، تے میرے خلیل اللہ نو نمرود دے دربار وچ پیش کر دیتا۔ تے نمرود اپنے تخت دے اتے بیٹھے، تے کہن لگا کون ہے؟ اے ابراہیم ہے جڑا میرے خداوان دے خلاف بولدا ہے، جڑا میرے خلاف، او کی کرنا تیرا رب کی کر سکتا ہے؟ میرے ابراہیم نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کردا ہے تے مردہ بھی کردا ہے، میرا رب زندہ بھی کردا ہے تے مردہ بھی کردا ہے۔ کہندے میں نہیں کر سکنا؟ قیدی نو چھڑ دیتا جنہوں سزائے موت سی، انہوں چھڑ دیتا، دیکھے انہوں زندگی دے دیتی، تے سڑک تے جاندیاں بے گناہ نو پکڑ کے پھانسی دے دیتی، کہندے اے بے گناہ سی دی زندگی سی، انہوں موت دے، اے تے میں بھی کرنا۔ تے میرے ابراہیم نے جواب دیتا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ کملیا عقل دے انیا نمرودا، میرا رب جیڑا ہے نا وہ سورج مشرق تو روزانہ کٹدا ہے تے مغرب وچ غروب کر دیندا ہے، تو بھی کر کے دکھا۔ کہنے لگا سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئی؟ ہاں بولتیاں بند ہو گئیاں، تے جدو بولتیاں بند ہو جان تے پھر سر دیاں قیمتاں لگ دیاں نے، تے کہن لگا گل مکان لگا میں حفیظ پتر اللہ تیری اولاد نو حافظ قرآن بناوے، تو صبح دا سپیکر سٹ کر رہے ہیں، اللہ جیڑا بھی آمین آکھے او دی آل اولاد چو اللہ محدث پیدا کر دے، اللہ حافظ قرآن پیدا کر دے، اللہ توحید سنت دا ٹھاٹا مار دے سمندرے دے برکتاں تھا فرما دے۔ دھیان میرے وال امیاں 10 منٹ زیادہ لگ جان پریشان نہ آیا کر، ہو سکتا ہے کسی دے دل تے سٹ لگ جاوے، اللہ کرے چنگاری توحید دی دل وچ وڑ جاوے، تے سر دیاں قیمت سر دی قیمت کی لگی ہے؟ خندق کھودو اگ جلاؤ، تے میلا تک خندق کھودی گئی اگ جلائی گئی، ہائے 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 تیان میرے ول کرنا، اگ جلا دیتی تے اتھو دیاں عورتاں نے منتا منیاں، اللہ میری تی بیمار ہے، میرا پتر بیمار ہے، یعنی اللہ رب کنوں نمرود کے سنو مشرک سن نا کہ میں بھی ابراہیم جلان واسطے خندق وچ لکڑیاں پاواں گی، اگ جلاواں گی، میرے پتر نو شفا مل جاوے۔ مشرک سارے اگ جلار، ابراہیم نبی دے سر دی قیمت کی لگی ہے، انہوں جلا دیو، اگ میں سٹ دیو، ہتھ کڑیاں لگیاں نے، میدان میں چلے آئے نے، اگ جل رہی ہے، کئی مہینے اگ جلائی ہے، اگ سرخ لال تے بالکل انگارے تے شولے مار رہی ہے، تے میرے ابراہیم علیہ السلام نو منجنیک وچ بٹھا دیتا ہی، وزنی جملہ، بڑا وزنی جملہ، احد پہاڑ تو بھی وزنی جملہ، تیان میرے وال حضرات پتر تیرا نا کی ہے؟ عمران اللہ تنو سجدہ لائیو چلا رہے ہیں یا ہمیں بنا رہے ہیں؟ بعد سٹ دے بھی تاکہ لوگاں دے اللہ کسے نو ہدایت دے دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ بڑا وزنی جملہ، تے من جنیک تے بٹھا دیتا، سارا لشکر کٹھا ہے، آج نمرود نے ابراہیم نبی نو ختم کر دینا ہے، پر جنو رب رکھے
او میرے ابتسام دی سر دی قیمت لان والے ہو اللہ دی قسم ہے اللہ تو کاری جمیل اجمل قرآن 1000 واری بھی عمر دے دے میں میں یکے بعد دیگرے علامہ ابتسام تے قربان کر دے میں علامہ دے خاندان تے قربان کر دے وہاں تنو پتہ نہیں سردیاں قیمتہ لگ گئیاں من جنیک تے بٹھایا تے ہن سٹن لگے نے خندق بچ توجہ میرے وال تے جدو من جنیک تے بٹھایا تے رسی کھچن لگے تے سٹن لگے اگ وچ تے جناب جبریل آ گئے تے کہن لگے ابراہیم اے بارش دا فرشتہ کھڑا ہے اے ہواواں دا فرشتہ کھڑا ہے اے طوفاناں دا فرشتہ کھڑا ہے حکم کرو کہ اسی بارش دو فرشتے نو کہہ دیئے اے اگ تے بارش پا کے اگ بجھا دے وے حکم کرو پہاڑاں دا فرشتہ کھڑا ہے پہاڑ چوک کے قوم نمرود نو برباد کر دین تے ابراہیم پوچھ دے نہیں جبریل خود آئیو یا میرے یار نے کلیا آکھے بس ایمیں ویکھ دے خود آ گئے ہیں فرمایا جاؤ اگر میرے یار نے بھی کھلیا یا خود آئیو میں ویکھنا چاہنا جڑے یار دی یاری واسطے میں پتر دے گلے تے چھری پھیر دیواں جڑے یار دے یاری واسطے میں اپنے ماں باپ نو چھڑ دیتا میں برادریاں چھڑ دیتیاں میں کنبہ قبیلہ چھڑ دیتا میں سارا کچھ چھوڑ دیتا اس یار نو بھی ویکھنا وہ وفا کے ہو جائیں کرتا ہے میں ویکھنا چاہنا ماں او میرا یار وفا ماں کے ہو جیاں کردہ ہے چلے جاؤ اللہ دی قسم ہے اوے لوگو اگر میرے ابراہیم فرما دیں دے جبریل جلدی کر میں نو بچا جلدی کر پہاڑاں دے فرشتے نو کہے یا اگ دے فرشتے نو کہے اگ چوکے دے سٹ دین اللہ دی قسم کم ہو جاندہ مگر خلیل اللہ نے آکھیا میں یار دی یاری ویکھنی ہے یار دی یاری ویکھنی ہے حضرت تھے گل کرائیں کہ کدی کسے مسلمان ویر نو کوئی دکھ پہنچے وہ بھی یار نال گلاں کردہ ہے کردے کہ نہیں کردے کدی راتی مولانا حضرت کدی راتی اکھ کھل جاوے تے یار نال گلاں کریا کرو اللہ دی قسم ہے یار بڑا مہربان ہے یار بڑا مہربان ہے پرسوں رات گزری ہے تے بڑا پریشانی دی عالم وچ گزری ہے تے یار نال گلاں انج کیتیاں نے اللہ تیرے علاوہ سڑا یار ہی کوئی نہیں سڑا بیلی کوئی نہیں سڑا خیر خواہ کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے میرے رب نے رات ہی لنگانے دیتی اللہ نے پریشانیاں دور کر دیتی کدی تو یار نال گل کریا کر کدی یار نال گل کریا کر کرو گے نا اپریشن نہیں ہونگے دوائیاں دی لوڑ نہیں پہ گی اللہ دی قسم میں کرونا بھی چلا جائے کدی یار نال یاریاں نبھا کے ویکھ لوگو تے من جنیک تے بیٹھے نے تے آکھیا جبریل جا چلا جا آج تیریاں بھی لوڑاں کوئی نہیں آج میں ویکھنا میرا یار کی کردہ ہے آواز نہیں آئی آج میں ویکھنا میرا یار کی کردہ ہے حضرات توجہ کرنا تے من جنیک تے بیٹھے نے تے یار نو آواز ماریے یار نو آواز ماریے ادھرو من جنیک چلیے ادھرو من جنیک چلیے ادھرو ہوا وچ اڈے نے تے اگ وچ گئے نے تے پہلا جملہ خلیل اللہ دے منہ وچوں نکلیا اور میں پڑھن لگا تے سبحان اللہ دی آواز صحرا مدینہ تک جانی چاہی دیئے توجہ صحرا مکہ تک جانی چاہی دیئے تے اگ وچ جا گئے نا تے پہلا جملہ میرے خلیل اللہ دے منہ میں جو نکلیا اور میں پڑھ لگا صحیح بخاری پہ پڑھنا حسبی اللہ پہلا جملہ کی نکلے آئی پہلا جملہ کی نکلے آئی حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ تیان میرے وال تے آسمانہ تو آواز آن دیئے او میرے یار ہجے تے ہوا ویچیں اگ تک پہنچیا ہی نہیں اساں تیاریاں نبھا چھڑیاں نے اساں اچھا میں نو یاد آیا توجہ ہے جدو من جنیک تے بٹھایا نا تے اگ جلائی گئی نا
تے اگ جلاندیاں نا ایک چیڑی نا چونج وچ پانی بھر کے تے او اگ وچ پا رہی ہے تے ایک طوطے نے ویکھیا کہنے لگا چیڑیے ایک کی اپنا تماشا لگا رہی ہیں تیری ایک چونج جیڑی پانی منہ پانی جیڑی چونج ہے کیا اے تیری چونج پانی دی اگ بجھا دے گی انیاں لاٹاں بلدیاں انی اگ تیز ہے کیا اے بجھ جائے گی اے اج تیان میرے بل کرے آجے تے چیڑی نے جواب کی دیتا ترا شیخ سید الفتح میں نو یاد آئی اللہ فیصلہ باب دی زمین قبرستان میں ستا ہے او دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے توتا ہس کے کہن لگا چڑیے کی ایک کھیکن جگا رہی ہیں میں ویکھ رہے ہیں آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں تیان میرے وال تیان سبحان اللہ دی چھل آ جاوے تیان میرے وال چڑی توتا ہس کے کہن لگا چڑیے کی ایک کھیکن جگا رہی ہیں کی ایک کھیکن چودھری شفیق صاحب ڈاکٹر صاحب تو جو میرے وال کی ایک کھیکن جگا رہی ہیں کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں نی ایک گل پلا تیرے وس دیئے کیوں اپنی جان نو ایویں تالا رہی ہیں نی ایک بلدیاں لاٹاں 10 بجھا دیویں گی کیوں ایویں اپنا مذاق اڑا رہی ہیں بھلا ہو کے ذات دی کوڑ کرلی جپے نال شتیران دے پا رہی ہیں اے چڑیے تیری ایک مٹھی بھر ایک چونج پانی دی آگ بجھے گی جا چلی جا ان وقت ضائع نہ کر چڑی آکھے آوے توتیا عقل دے انے آوے میں کوئی چیخان دی آگ بجھا رہی ہاں او دا کم میں نار گلزار کرنا ہن سبحان اللہ دی چھلانی چاہیے دیئے سجا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہنا ہے تو ہی سمجھ آئے گی تیان میرے وال چڑی آکھے آوے توتیا عقل دے انے آوے میں کوئی چیخان دی آگ بجھا رہی ہاں او دا کم نار گلزار کرنا میں تیار دیاری نبھا رہی ہوں میں تیار دیاری نبھا رہی ہوں اور جا چھڑ پرے توتیا جا چھڑ پرے اور قاری خلیل الرحمان صاحب ہر جمعے خطیب نواں سد ہیں کیا مسجد محمدی آباد کر لیں گا کیا یہ تیرا مرکز آباد ہو جائے گا ہیں انہیں وڈے مرکز اللہ میرے اس چوک منڈے دے سارے مرکزی آباد فرما دے دعا کر چوک منڈے دی مرکزی مسجد میں بھی اللہ تا قیامت آباد فرماوے اللہ تا قیامت نو نظر نہ لگے اللہ جنیاں مجدہ سب نو آباد فرماوے چیڑی نے آکھیا کدھر اللہ اے نہ پوچھ لوے چیڑی تیرا کی کردار سی جدو میرے کم موحد نو ماریا جا رہا سی آج ابتسام دے حق ویچ ریلیاں نکل رہیاں نے احتجاجی مظاہرے ہو رہے نے چوک منڈے والیا میرا سوال ہی اگر تیرے چوک منڈے ویچ اس مرد مومن دے حق ویچ کوئی احتجاجی مظاہرہ ہوئے کوئی ریلی ہوئے شریک ضرور ہوئی کل قیامت اللہ نو ایت دس لویں گا اللہ میں ریلی ویچ گیا سی میں انی طاقت نہیں سی رکھدا مگر ریلی وچ گیا سی چیڑی کہن لگی اللہ نو کہواں گی اللہ میرے کول طاقت نہیں سی مگر تینوں تے دسنا سی کہ میں بھی اگ بجھان واسطے کوشش کیتی سی اچھی کو سبحان اللہ اور گل مکن لگی تھی آن میرے حال پانی پی لواں ہیں سبحان اللہ تے اگ وچ جان لگے نے ابراہیم تے جملہ کی بولیا جڑا پڑھ کے دس مینوں کی جملہ بولیا کی جملہ پڑھیا حسبی اللہ تے آسمانہ تو آواز آئیے قرآن میں تیریاں عظمتاں تے قربان جاواں آسمانہ تو آواز آئیے قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم اے اگ جی رب ہائے ہائے اے اگ جی رب
او چاہے تے پہاڑاں نو وہی کر دے وے، او چاہے تے دریا نو وہی کر دے وے، او چاہے تے درختاں نو وہی کر دے وے، او چاہے تے چن نو وہی کر کے دو ٹکڑے کر دے وے۔ اے میرے رب دیاں جی اے اگ جی رب میرا یار آ رہے آئی، انی ٹھنڈی نہ ہوئی، ہائے ہائے انی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے یار نو ٹھنڈ لگے تے اگ وچ کمبل منگے، جپانی کمبل یا دیسی کپا دی رضائی منگے، ٹھنڈی انی ٹھنڈی نہ اللہ ٹھنڈی اے اگ جی میرے رب بستر بن جا بیڈ بن جا، اے ہو جیاں بیڈ بن کسے بادشاہ نو او ہو جیاں بیڈ نہ ملیا ہوئے، بیڈ بن جا بیڈ بن گئی، تکیے لگ گیا اگ وچ تے حضرت ابراہیم ایک دن نہیں 2 دن نہیں 50 راتاں 50 دن کنے ایک روایت 40 راتاں تے 40 دن 50 راتاں تے 50 دن اگ وچ رہنے توجہ میرے وال تیان میرے وال اللہ تیری میریاں محبتاں قبول فرماوے، اگ وچ رہنے 50 دن گزر گئے نے، گل ختم ہو رہی 50 دن گزر گئے نے تے اگ آہستہ آہستہ بجھنی شروع ہوئی، اگ بجھ گئی ہے تے ساری قوم کٹھی ہو گئی ہے تے کہنے لگے آزر نو بلاؤ، آزر بھی آیا ہے کہ ویکھاں تے صحیح میرے ابراہیم جنہیں میرے بڑھاپے دا سہارا بننا سی او دا ہویا کی دعا کریا کر اللہ دی قسم میں پتران دا پوچھنا ہی تے اس بابے کو لو پوچھنے جوان پتر دے جنازے نو سفید داڑی نہ لکندہ دیتا انہوں پوچھ کے پتران دی قیمت کی ہے، پتران دا پوچھنا ہی تے اس سفید بالا والی ماں کو لو پوچھ جدے کر بھی تو جوان پتر دی میت اٹھیں گے تے آزر بھی آیا ہے کہنے لگا ویکھا میرے پتر دا حال کیا ہے، ہڈیاں جل گئیاں ہون گیاں راکھ بن گیا ہوئے گا، 50 دن گزرے نے واہ یارہ تیری یاریاں خندق وچ سیڑیاں لگ گئیاں، سیڑیاں تے چڑھ دیو میرے ابراہیم آئے نے آیا اچھی سیڑیاں لگ گئیاں تے سیڑیاں تے چڑھ دیاں آئے نے تے پیشانی دے رکھو انج میں ابن کثیر چ پڑھیا اس صحیح بخاری چ پڑھیا بلکہ فتح الباری چ پڑھیا فتح الباری انج پیشانی تو پسینہ صاف کر رہے نے تے انج پسینہ ڈگ رہا ہے تے باہر آئے نے قوم حیران ہوئی ہے، جملہ بڑا وزنی ہے تے تیری سبحان اللہ دی چھل آ جاوے، پہلے جملہ سن تے آزر پیو سی نا کافر سی باویں خون نے جوش ماریا تے صفا نو چیر کے اگے ہویا جدو پتر نظر آیا کہ 50 دن اگ وچ گزر کے بھی بچ گیا ہے تے کہن لگا صحیح بخاری دا جملہ پڑھ لگا نعم ربکا یا ابراہیم، او میرے پترا ابراہیم تیرا رب تے بڑا ہی چنگا ہے، میرے رب نمرود نے تینوں مٹانا چاہا تے تیرے رب نے بچا لیا ہے، تے اتھے ہی کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دیتا یا ابتی لما تعبدو یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔ تے مجمع وچ میرے ابراہیم نبی دے چاچے دا ایک پتر کھڑا ہے، چاچے دا ایک پتر کھڑا ہے، جوان پتر کھڑا ہے، او دا نام لوط علیہ السلام، او مجمع نو چیر دا ہویا گے ہویا تے کہن لگا میں ابراہیم تیرے رب تے ایمان لے کے آنا، اسمانہ تو آواز آئیے اے میرے لوط تو ایمان لے آیا ہے تے اساں بھی تینوں نبوتاں دے تاج عطا فرما دینے ہیں۔
حضرات تے کہن لگے او قوم دے لوگو تسی مینوں میرے سر دیاں قیمتاں لائیاں مینوں مٹانا چاہ میں بات ہن میں جا رہے ہاں تے چند دن گزرے نے آ جاؤ واپس تے بی بی سارا کہن لگی میری پیٹ وچوں میرے مادر رحم وچوں تے اولاد نہیں ہو رہی اس حاجرہ نال شادی کر لو اے تے ساڈی خادم ہے تسی نکاح کر لو میں اجازت دینی ہاں تے نکاح کر لیا تے ہن عمر کنی ہے 98 سال عمر ہے اللہ اکبر او میاں 98 سال عمر ہے تے نکاح ہو گیا ہے تے سن اللہ دے اگے کی کہندے نے اللہ میں بڑیاں ماراں تیرے واسطے کھا دیاں یار ہن مینوں ایک پیارا جیاں منڈا ہی دے دے ربی حبلی من الصالحین آئے سبحان تے منڈا مل گیا ہے تے بی بی سارا نے آکے بڑا مختصر کر رہا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے بی بی سارا نے آکے ہن تہاڈا پیار او دے وال زیادہ ہو گیا ہے ہن اینوں کتے جنگل وچ چھوڑ کے آؤ میں نہیں ویکھ سکدی واہ واہ میرے مولا ہیں اجازتاں بھی خود دتیاں ہن اللہ نے اسماعیل دے دیتا تے عرشاں تو آواز آندی ہے اجازت دین والی سارا مینوں رب کون آکھے گا کہ میں تیرے جھولی آباد نہ کراں جے حاجرہ نو اسماعیل دے دیتا ہے تے تینوں میں اسحاق عطا فرماواں گا ہاں ان جنگل چھوڑیا وہ جنگل ہے ویران ہے کوئی چیز نہیں گل لمبی ہو جائے گی بہرحال اج اوتھے منگل ہے سبحان اللہ اج اوتھے رات بھی دینے تے دن بھی دینے ہاں جی وہ زمزم منگیا پھر ایڑی ماری لمبا واقعہ ہن اسماعیل نبی چلن دے قابل ہو گئے نے تے تھوڑی عرصے بعد ابراہیم نبی آ گئے نے واپس مکے وچ پہاڑی دی اوڑ وچ کھڑے نے شیر خارگی دی وچ چھوڑ گئے سی ہن اسماعیل السلام چلن پھرن دے قابل تے بولن دے قابل نے تے پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ دیکھیا میرا اسماعیل کھیلن دے ماشاءاللہ پتر اسماعیل بڑا پیارا خوبصورت ہیں بڑھاپے وچ ملے جوان جس بندے نو اولاد لیٹ ملے نا بڑھاپے انہوں پیار ہی بڑا ہوندا ہے تے کہن لگے اے پترا ذرا میرے والا ہی تے پتر بھی دوڑ دایا پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا کہا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگانی کا نرالا باب دیکھا ہے توجہ قریب پہنچ گئے ہیں خطاب زندگانی کا نرالا باب دیکھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں تیرے ہاتھ میں تیرے خون میں اپنے ہاتھ بھرتا ہوں یا بنیا 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 او میرے پترا میں تے خواب ویکھیا چھری تیرے گلے تے پیا پھیرنا ابا جی خواب تے نبیاں دے خواب بھی سچے ہوندے نے ابا جی اتے ایک اسماعیل ہے ہزاراں اسماعیل ہوئل تے میں اپنے باپ دے اشارے تے قربان ہو جاواں جھک گیا باپ کے اشارے پر سعادت مند بیٹا جھک گیا باپ کے اشارے پر زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر قصہ مختصر معاہدے ہو گئے
ساری باتیں طے ہو گئی، پتھر پہ لٹایا، چھری پکڑ لی، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہیں، اپنا عقیدہ ظاہر کرنے لگے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، بول یہ لگ بول، للہ، مرنا کس کے لیے، جینا کس کے لیے، انج نہیں اچھی گل ختم ہونے لگی، میں تمہیں یاد کرا کہ تسی اچھی بولے سی، اور مرنا کس کے لیے، جینا کس کے لیے، نماز کس کے لیے، قربانی کس کے لیے، نظر کس کے لیے، چڑھاوا کس کے لیے، سجدہ کس کے لیے، منت و منوتی کس کے لیے، للہ للہ للہ۔ تے چھریاں پھر گئیاں، چھریاں پھر گئیاں، اکھاں تو پٹی لائی، تے جنت دا دنبا ذبح تے اسماعیل سامنے کھڑا ہے۔ اس تو پہلے حضرت ابراہیم سوچنے لگے شاید وہ جو پیچھے لگیا شیطان انہیں کتے کھچ کھچ کے باہر نہیں کر دیتا کہ میں کتے امتحان وچ فیل نہ ہو جا، پھر پکڑے آئے ذرا، تے آسمانہ تو آواز آئی ہے، اے میرے ابراہیم شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان نے 3 دفعہ روکیا، حاجرہ نے کنکر مارے، ابراہیم تو بھی کنکر مارے، اسماعیل نے بھی کنکر مارے، میں حج بنا دیتا ہے۔ انہیں 3 دفعہ کوشش کی تھی، یہ کچھ نہیں کر سکتا، انہوں میں کڈیا ہے، سبحان اللہ، انہوں تیری چھری بچوں اللہ کیویں کڈے آئی، اللہ انہوں کہ میرے چھری چلا دیتی ہے، جیویں تینوں اگ وچوں کڈیا سی، جیویں تینوں اگ وچوں کڈیا، انہوں چھری تھلوں کڈیا، کون ہے بول اچھی کون ہے، بلند آواز نال بول، اس اللہ دا شریک نہ ٹھہرائی، عقیدہ توحید اپنا قربانی تو پہلے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔